السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ اور کوئی نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسر بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق 573 عیسوی کے قریب مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک معزز تاجر تھے۔ آپ چند ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، جن میں سے ایک چیلنج اندرونی تنازعات بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کامیابی کے ساتھ مسلم امت کو متحد کیا۔ آپ نے بازنطی سلطنت کے خلاف فوجی مہم کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حکومت اور انتظامیہ کا نظام قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہریوں کے لیے انصاف، مساوات اور انصاف کو یقینی بنایا۔ آپ نے اپنی دولت مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق تعلیم اور علم کے مضبوط حامی تھے۔ آپ نے قرآن کی تالیف کی ترغیب دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مستقبل کے اسلامی حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کا انتقال 634 عیسوی کو ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث کو سالمیت اور حکومت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال اور 3 ماہ تک جاری رہی تھی۔ اپنے دور حکومت میں آپ نے مسلم ریاست کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ آپ نے جزیرہ نما عرب اور فارس کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سازی میں مدد کے لیے مشیروں کی کونسل قائم کی۔ آپ نے انصاف، ہمدردی اور مساوات کی اقتدار کو فروغ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی سادگی اور عاجزی کے لیے مشہور تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود معمولی زندگی بسر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حکمت اور دوراندیشی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ آپ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبوں کے انتظام کے لیے گورنر مقرر کیے۔ آپ نے ٹیکس اور پبلک فائنانس کا نظام قائم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے اقلیتوں اور غریبوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نسبتاً امن کے دور کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ نے مسلم کمیونٹی کو مضبوط بنانے پر توجہ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی میراث نے مسلمانوں کی نسلوں کو متاثر کیا۔ وہ قیادت اور دیانت کا نمونہ رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عدل و مساوات کے لیے وابستگی بے مثال ہے۔ اسلامی تاریخوں پر اس کے اثرات بے حد ہیں۔ تو آج ہم نے بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔